نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب ایجاب التکبیر و افتتاح الصلاۃ، تکبیر کا واجب ہونا اور نماز کا افتتاح کرنا یعنی شروع کرنا. یعنی جب تکبیر اللہ اکبر انسان کہہ لے تو کیا کرے یہ بتایا گیا. یعنی تکبیر واجب ہے، لازم ہے، تکبیر کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اللہ اکبر کہے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اسی سے نماز شروع کی جائے، مراد یہاں یہ ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا فجحش شقه الایمن. قال انس رضی اللہ عنہ فصلى يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدیث گزر چکی ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا فلما انصرف قال انما الامام او انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا. یعنی کچھ روایات میں ولک الحمد آتا ہے اور کچھ میں ربنا لک الحمد آتا ہے، دونوں طرح جائز ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. اب آپ نے یہ شاید سوچا ہو کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ چاہے ربنا لک الحمد پڑھ لو چاہے ولکل، دونوں درست ہیں، تو آپ یہ کہیں گے حق تو ایک ہے، دو تو نہیں ہو سکتے. اگر دونوں کی سند حضور سے ملتی ہے تو دونوں ہی حق ہوتے ہیں. ہمیں کس پہ عمل کرنا چاہیے؟ جو ہم کو پہنچ جائے. یعنی ہم اس کے مکلف نہیں کہ جو ہمیں نہیں پہنچا ہم اس کی تلاش میں رہیں، اور جو پہنچ گیا اس کو یہ سوچ کے چھوڑ دیں کہ چونکہ وہ نہیں پہنچا اس لیے اس کو میں نہیں لیتی. تو جو چیز سامنے آ جائے ہم اسی کے مکلف ہیں. صحابہ کرام کا بھی طرز عمل یہ تھا کہ جس کو جو پہنچا انہوں نے اسی پہ عمل کیا، ان کا دین اسی سے مکمل ہو گیا. انہیں اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے ان ساری چیزوں کو بھی معلوم کریں جو انہیں معلوم نہیں ہے. کیونکہ عام طور پہ ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے نا، اچھا ٹھیک ہے یہاں سے تو ہم نے یہ دلیل پڑھ لی، تو دوسرے لوگ جو دوسری بات کہتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے، تو ان کی دلیل معلوم کرنا ہمیں اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا. اگر ایک چیز صحیح حدیث سے ہمارے سامنے آ گئی، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ میرے اور آپ کے فیصلے کی بات نہیں، امت کا اس پر اجماع ہے. کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب جو صحیح بخاری ہے. اب اگر اس میں صحیح احادیث آ گئی ہیں اور ہمیں اس سے دلیل معلوم ہو گئی تو ہمیں اس بے چینی میں نہیں رہنا چاہیے کہ دوسری جگہ کیا دلیل ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو آپ جا کے وہ بھی تلاش کریں، لیکن جب یہ صحیح ترین ہے تو دوسری جگہ دلیلیں موجود ہیں لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ضعیف ہیں. اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک شخص اگر اپنی عمارت بناتا ہے پکی اینٹوں سے تو اس کا اپنا ایک چارم ہے، اور ایک شخص کچی اینٹوں سے بنائے ہوئے تو کمرہ تو اس کا بھی بنا ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بغیر چھت کے بیٹھا ہے. مسجد نبی کی چھت کا جیسے آپ نے پڑھا کہ وہ ٹہنیوں سے اور کچی اس کی تھی، تو چھت تو وہ بھی تھی اور مسجد تو وہ بھی تھی، اور اس میں بھی پڑھنے کا اجر اور ثواب تھا. یہ نہیں کہا گیا جو کچی چھت کے نیچے پڑھے گا اس کا ثواب نہیں. اگر کسی کو میسر ہی کچی چاہتا ہے تو کچی کے نیچے پڑھ لینے کا بھی اس کو اجر اور ثواب ہے. لیکن اگر آپ کو پکی اینٹیں مل رہی ہیں اور میسر ہیں تو کیا کرو؟ پکی سے تعمیر کر لو. لہٰذا اس خلش میں مت پڑو اور اس پریشانی میں مت مبتلا ہو کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. دونوں کے اپنا اپنا مقام اور اپنا اپنا ویلیو ہے. آپ کو اگر پکا میسر آ گیا تو پکا لے لیں، اور اگر کچے میں کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں. آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ ہم سے حقیر ہیں، نہیں، جس کو جو مل گیا اس کا حساب اسی کے ساتھ ہے. باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء. باب رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، فی التکبیرۃ الاولی، تکبیر کہتے وقت. پچھلے باب میں کیا تھا کہ تکبیر کہنا لازم ہے. اب جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور یہ کس وقت اٹھانا چاہیے؟ مع الافتتاح سواء، اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی اٹھا لینا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ پہلے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور پھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا پہلے ہاتھ اٹھا کے یوں کر لیتے اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. نہیں، یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. حدثنا عبد الله بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبد اللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے. کہاں؟ حذو منکبیہ، اپنے دونوں مونڈوں تک. اذا افتتح الصلاۃ، جب ابتدا کرتے تھے نماز کی. واذا کبر للرکوع، اور جب تکبیر کہتے تھے رکوع کے لیے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب سر اٹھاتے تھے اپنا من الرکوع، رکوع سے. رفعهما كذلك، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ہاتھ اسی طرح اٹھا لیا کرتے تھے.
یعنی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کب کب ہاتھ اٹھاتے تھے؟ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، پھر کب؟ واذا کبر الی الرکوع، رکوع میں جاتے وقت دوبارہ بھی ہاتھ اٹھاتے، واذا رفع رأسه من الرکوع، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر ہاتھ اٹھاتے، رفعهما كذلك ايضا، اسی طرح پھر اپنے ہاتھ اٹھا لیتے تھے، وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اب پچھلی روایت میں لک الحمد ہے یا ولک الحمد ہے، وکان اللہ یفعل ذلک فی السجود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں جاتے اور اٹھتے وقت ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، صرف تکبیر کہتے تھے۔ باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، دو ہاتھوں کا اٹھانا جب کوئی شخص تکبیر کہے اور جب رکوع کرے اور جب رکوع سے سر اٹھائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ تمام ائمہ کے نزدیک اور تقریباً 17 صحابہ سے، جس میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ جو ہیں جن کی تعداد 50 کے قریب ہے، ان سے روایات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دونوں وہ اٹھائے ہیں کب؟ شروع میں اور رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت، اور پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد بھی، جب 4 رکعتیں پڑھ رہے ہوں تو 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو کر بھی آپ نے اٹھائے ہیں۔ اور اس میں امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ سوائے عبداللہ بن مسعود کے کسی صحابی سے یہ منقول نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ نہ اٹھائے ہوں۔ اب دونوں طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، ایک طرف کثرت سے صحابہ کرام ہیں اور دوسری طرف ابن مسعود کی روایت ہے، اور ابن مسعود کی روایت جو ہے ابو داؤد نے جو روایت کی ہے اس کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن کثرت سے جو روایات ملتی ہیں وہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر نہیں کہتے تھے بلکہ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس بنا پر ہماری مسجدیں الگ ہو گئیں، ہماری نمازیں، ہمارے دل جدا ہو گئے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اب بھی یہ سنت اتنی متروک ہو گئی خاص طور پر ہمارے پاک و ہند میں کہ بالکل اجنبی ہو گئی کہ ہم اگر کہیں اٹھا بیٹھے ہیں بھول کے، آپ یقین کریں کہ زندگی کے تقریباً 20-25 سال مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، حالانکہ میں ایک اہل علم گھرانے سے تعلق رکھتی، لیکن جس روایت وہ نے پایا وہی کیا، اور کبھی جاننے کی کوشش نہ کی۔ اگر کسی نے کیا تو ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ یہ ضرور کسی اور فرقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کو قبول کرتے وقت بھی مجھے ایک وقت لگا کہ میرا دل ہی نہیں مانتا تھا، اور اس نہ ماننے کی اصل وجہ ایک تو ناسمجھی تھی، دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق محسوس نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اتنا پتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے مصلحت سے مجھے اس میدان میں آنے کا موقع ملا تو بھی ایک عرصے تک، اور عرصہ اس لیے لگا کہ بچپن سے انسان جس چیز پہ پختہ ہو جاتا ہے اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دل والوں کے لیے چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ہم جیسے جو عقل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ہر بات کی مین میخ نکالتے ہیں ان کے لیے واقعی مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ عادت اتنی پختہ ہوئی کہ اب بھی باوجود کوشش کے بعض اوقات اٹھانا بھول جاتی ہوں، لیکن یہاں پر آپ اس ساری بات سے یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو کوئی یہ تلقین کر رہی ہوں کہ آپ سب کی نمازیں غلط ہیں جنہوں نے نہیں اٹھائے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ سنت سے ثابت ہے جس کو ہمیں کم از کم برا نہیں سمجھنا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں کہ 1 یا 2 سے نہیں، سوائے امام ابو حنیفہ کے تمام فقہا جو ہیں وہ اس پہ قائل ہیں، اور اسی طرح احادیث میں سے جو صحابہ کرام ہیں اس میں 10 کے 10 عشرہ مبشرہ ہیں جو نماز کی طریقے کو روایت کرتے ہوئے رفع یدین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جن کے طریقے میں نہیں ملتی وہ ابن مسعود ہیں اور ان کی حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا۔ اور اس میں بعض لوگوں نے بہت اور طرح کی بھی باتیں کی ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں آئے تو منافق اپنے ساتھ بت لے کے جاتے تھے، اس لیے آپ نے پہلے حکم دیا کہ ہاتھ اٹھا لیا کرو، اور بعد میں پھر کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا تھا یہ حکم۔ بات یہ ہے کہ جب انسان پہلی دفعہ ہی اللہ اکبر کہتا ہے تو کوئی بت وہاں رہتا نہیں، اس لیے اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب نماز ہی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو بت کسی بیگ میں بھی رکھ کے لے جا سکتے تھے، ایسی جگہ کیوں رکھ کے لے گئے کہ جو کسی بھی وقت گر جائے، اور ان بتوں کی ایسی توہین کہ ان کو بغلوں کے نیچے دبا کے لے جایا جائے، یہ کوئی عقل کو نہیں لگتی بات۔ ایسی بہت سی اور باتیں مشہور کی گئی، لیکن بہرحال جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابيه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه رفع يديه۔ حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ باپ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اذا قام فی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، حتی تکون حذو منکبیہ، یہاں تک کہ وہ دونوں آپ کے مونڈھوں کے برابر ہوتے۔ وکان یفعل ذلک، اور یہ ایسا کیا کرتے تھے، حین یکبر للرکوع، تکبیر کہتے رکوع کے لیے، ویفعل ذلک، اور ایسا کرتے تھے، اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب رکوع سے اٹھتے تھے، یعنی اس وقت بھی ہاتھ اٹھاتے۔ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور ان ہاتھوں کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ کیا بولتے، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور یہ کام سجدے میں نہیں کرتے تھے، یعنی وہاں صرف تکبیر کہتے تھے، ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابة انه راى مالك بن الحويرث
اذا صلی کبر ورفع یدیہ. مالک بن حویرث جب نماز پڑھتے تو تکبیر کہتے اور اپنے ہاتھ بلند کرتے. واذا اراد ان یرکع، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے. واذا رفع رأسہ من الرکوع، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے. وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ھکذا، اور انہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. باب الی این یرفع یدیہ، اس بارے میں بات کہ کہاں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، یعنی جب ہاتھ اٹھائیں تو کہاں تک، یعنی کیا یہاں تک، کیونکہ بعض لوگ جب نماز شروع کرتے تھے یہاں کہتے ہیں کہ عورتوں کو یہاں تک اٹھانا چاہیے. حالانکہ اگر عورتیں یہاں تک بھی اٹھا لیں تو ان کے جسم کو کوئی حصہ اس سے ننگا نہیں ہوتا کہ بازو اوپر یا نیچے. وقال ابو حمید فی اصحابہ، اور ابو حمید اپنے ساتھیوں کے سامنے کہتے ہیں، فی اصحابہ یعنی اپنے صحابہ کی مجلس میں کہتے ہیں، رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو منکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مونڈوں تک ہاتھ اٹھائے، یعنی اوپر تک. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر، کہ جب ابتدا کرتے آپ تکبیر کا نماز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے جبکہ آپ تکبیر کہہ رہے ہوتے، حتی یجعلہما حذو منکبیہ، یہاں تک کہ آپ اپنے مونڈوں کے برابر کر لیتے. واذا کبر للرکوع فعل مثلہ، واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثلہ، وقال ربنا ولک الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین. اب یہ دوسری روایت ہے، یعنی پہلی روایت میں صرف رکوع میں جانے اور آنے کے وقت کا ذکر ہے، اور اس میں 2 رکعتوں کے بعد جب اٹھے انسان اس کا ذکر ہے، یعنی تشہد کے بعد اٹھ کر ہاتھ اٹھانا. حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبید اللہ عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن طهمان عن ايوب وموسى بن عقبہ مختصرا. یہاں باقی تو حدیث ویسی ہے، صرف یہاں پر تشہد کے بعد کا ذکر ہے. باب وضع الیمنى علی الیسری، کہ نماز میں دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے ہونا چاہیے، یعنی الٹا اوپر نہیں بلکہ سیدھا ہاتھ اوپر. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال كان الناس یؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، کہ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ رکھیں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو پر نماز میں، یعنی صرف ہاتھ پر نہیں بلکہ ذراع بھی آنی چاہیے، یعنی ذراع اس حصے کو کہتے ہیں، یعنی یہاں. قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سہل کہتے ہیں کہ اس بات کو میں یہی سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچایا جاتا تھا کہ آپ ایسا کرتے تھے. وقال اسماعیل ينمى ذلك ولم يقل ينمي، اور اسماعیل کہتے ہیں کہ یہ ینمی ہے، ینمی نہیں ہے. باب الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع و خضوع کا لحاظ رکھنا. کیوں؟ خشوع کہتے ہیں دب جانے کو. آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی حرکات نہیں کرتے کہ جو احترام کے خلاف ہو. اس میں مجلس کے جیسے آداب ہیں، علم کی مجلس کے آداب ہیں، یا بڑوں سے بات کرنے کے آداب ہیں، یا کسی بڑے انسان سے، یعنی دنیاوی مرتبے میں کسی بادشاہ وغیرہ سے بات کرنے کے آداب ہیں، جیسے پروٹوکول آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ آداب وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے بھی اور ہمیں بتائے بھی کہ کہاں کس کے سامنے کیسے بات کرنی ہے. قرآن پاک میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ والدین کے سامنے کیا کرو؟ نرمی سے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو، یعنی ان کے سامنے اکڑ کے بات نہ کرو، شدت اور درشتی سے بات نہ کرو. اور اسی طرح باقی جگہوں پر بھی آتا ہے. تو جو والدین کا یہ احترام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سکھایا، تو جب انسان اللہ کے دربار میں جائے تو اس سے بھی ایسی حرکات نہیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ادب اور احترام اور تعظیم کے خلاف ہوں. تو خشوع کیا ہے؟ دل کی ایسی حالت جو جسم پر ظاہر ہونے لگے، یعنی دل کے دبنے اور دل کے عاجزی کی ایسی حالت جسم پر جس کا اظہار ہو. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں بڑا احترام ہے اور زبان اور ہاتھوں سے اور اپنے حرکتوں سے کوئی احترام ظاہر نہ کرے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا هل ترون قبلتی ها هنا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ یہاں ہے، یعنی میں صرف سامنے دیکھتا ہوں. واللہ ما يخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع اور خشوع چھپا ہوا نہیں ہے، میں اس کو بھی محسوس کرتا ہوں. وانی لاراکم من وراء ظہری، اور میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک شخص بھی صف میں کھڑا ہو کر خشوع و خضوع کا احساس نہیں کر رہا تو اس کا اثر ساری نماز پہ پڑتا ہے، سب کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے. اس لیے کوئی ایسی حرکت نماز میں نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ بہت ہلتے ہیں، بعض اوقات
لوگ جو ہیں وہ سونے لگتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پاس بیٹھا شخص ہوتا ہے اس کی نماز پر بھی خلل پڑنے لگتا ہے. کہتے ہیں کہ صحبت ہم نشی انسان جس کے پاس بیٹھتا ہے لا محالہ اس کی عادات جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور اسی لیے اچھے لوگوں سے دوستی کا حکم دیا گیا یا اس کی ادب سکھایا گیا. اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، وہ ہماری زبان میں بھی اسی سے مثال آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا معیار بھی یہی بتایا کہ جب تم کسی سے دوستی کرو تو دیکھو کہ کس سے دوستی کر رہے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا وہ ہوگا تم خود بخود ویسے ہی ہوتے چلے جاؤ گے. اور دوستی ایک تعلق ہوتا ہے، اور نماز میں بھی کیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اور ایک ہر شخص کا دوسرے سے تعلق ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھا ہے. تو اگر ایک شخص آداب اور احترام کا لحاظ نہیں رکھ رہا، خشوع و خضوع نہیں ہے اس کی نماز میں، لا محالہ وہ دوسرے کو متاثر کرے گا. اگر وہ نماز میں جماعیاں لے گا وہ سارے لینا شروع کر دیں گے اور اس سے مجلس کا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ قال سمعت قتادة عن انس بن مالک ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الرکوع والسجود. آپ نے فرمایا رکوع اور سجدے قائم کرو، یعنی درست طور پہ ادا کرو. فواللہ انی لاراکم من بعدی، پس اللہ کی قسم کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں. وربما قال من بعد ظہری، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے، اذا رکعتم وسجدتم، جب تم رکوع اور سجدے کرتے ہو تو پیچھے سے بھی مجھے محسوس ہو جاتا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں تم کیا کر رہے ہو. اور بار بار آپ کا یہ فرمانا کہ میں دیکھتا ہوں تم کو، یہ کیا ہے، بالکل ایسے جیسے استاد یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو تم کیا کر رہے ہو. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ صحیح بیٹھے ہوں گے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو کسی بھی طرح یعنی کسل مندی کا شکار ہوں تو وہ بھی الرٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ایسا کہہ کہ صحابہ کرام کو الرٹ کرنا چاہا. باب ما یقول بعد التکبیر، باب جو کہے تکبیر کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کہے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر رضی اللہ عنہما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو تھے وہ نماز میں ابتدا کرتے تھے کس سے؟ سورۃ فاتح سے. اچھا ایک روایت تو یہ ہو گئی. اچھا ایک اور روایت ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرع قال حدثنا ابو هريرة قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة اسكاتة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے تھے تکبیر اور قراءت کے درمیان، تھوڑی دیر چپ ہونا، اسکات، چپ، یعنی آپ اللہ اکبر کہہ کے ایک دم سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ کیا کرتے، تھوڑی دیر خاموش ہوتے تھے. وہ کیا قال احسبه قال هنية، راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر، ہنیہ تھوڑی دیر. فقلت، تو میں نے عرض کیا، بے ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسکاتو کا بین التکبیر والقراءت ما تقول، یہ جو آپ چپ ہو جاتے ہیں تکبیر اور قراءت کے درمیان تو کیا کہتے ہیں؟ قال اقول، آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. ترجمہ ہے، اے اللہ دوری پیدا کر دے میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان، کما بعدتا جیسا کہ دوری پیدا کر دی تو نے، بین المشرق والمغرب مشرق و مغرب کے درمیان. اللہم اے اللہ نقنی صاف کر دے مجھے من الخطایا خطاؤں سے، کما ینقى الثوب الابیض من الدنس جس طرح پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل سے، کیونکہ سفید کپڑے کی میل زیادہ مشکل اترتی ہے. اللہم اغسل خطایای، اے اللہ میری خطاؤں کو دھو ڈال، بالماء پانی سے، والثلج اور برف سے، والبرد اور اولے سے. یہ پانی، برف اور اولوں سے مراد طرح طرح کی رحمتیں اور طرح طرح کے طریقے جن سے تو مجھے معاف کر سکتا ہے، مجھے معاف کر دے. یہ بخاری کی صحیح ترین روایت ہے جس میں یہ آتا ہے دعائے استفتاح، اور اس کے علاوہ سبحانک اللہم و بحمدک کا کبھی آتا ہے جو عموماً ہم پڑھتے ہیں، اور وہ بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے، لیکن اس کی سند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس درجے کی نہیں جس طرح یہ ہے. لیکن اب ہم بچپن سے وہ یاد کر چکے ہیں اس لیے اس کے پڑھنے میں بھی حرج نہیں، اس کے معنی بھی بہت خوبصورت ہیں، پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے معنی بھی ابتدا میں ہی دعا ہے اپنے لیے، اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ہم بچپن سے سیکھ لیتے ہیں وہ ہمارے لیے بعضوں کا تبدیل کرنا چاہنے کے باوجود مشکل ہو جاتا ہے. بہت سے خوش قسمت کر بھی لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں. اور اس میں یہ کہ اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں آئی ہیں، وہ اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہ چوائس ہے کہ جس کو جو زیادہ اچھی لگے وہ کر لے. تو اس سے یہ نہیں کہ ایک ہی پڑھنے سے نماز ہوگی اور اگر دوسری پڑھی تو نماز چھوٹ جائے گی یا آپ کی نماز خلل آ جائے گا. نہیں، ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو پڑھنے میں نماز کا خلل نہیں ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جس طرح ہر چیز میں ہم ویرائٹی
اور اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہتے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی ورائٹی اور اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہنا چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور ویسے بھی اس میدان میں ہم بچے ہی تو ہیں ابھی. باب حدثنا ابن ابی مریم، باب نہیں ہے صرف حدیث آئی ہے. قال اخبرنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکہ ان اسماء بنت ابی بکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة الکسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال. یہ حدیث چونکہ گزر چکی ہے اس لیے اس کو ترجمہ نہیں میں کر رہی کہ آپ نے رکوع سجدے اور قیام لمبے لمبے فرمائے. مختصراً بات یہ ہے اس میں جب آپ سلام پھیر چکے تو فرمایا قد دنت منی الجنت، جنت میرے قریب لائی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ لو اجترأت، اگر میں جرأت کرتا علیہا اس پر، لجئتکم بقطاف من قطافها، کہ میں اس کے خوشوں میں سے ایک خوشہ تمہارے لیے پکڑ لاتا. یعنی بالکل حقیقی صورت دکھائی گئی اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور لمبی نماز پڑھ رہے تھے. وَدَنَتْ مِنِّ النَّارُ، اور آگ بھی میرے قریب آ گئی. حتیٰ قلت، یہاں تک کہ میں پکار اٹھا، اے رب یا رب، اب انا معہم، کیا میں ان کے ساتھ ہوں، یعنی ان آگ والوں کے ساتھ. یعنی مجھے یوں محسوس ہو کہ جیسے آگ مجھے پکڑ لے گی. فَإِذَا امْرَأَةٌ، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت آگ میں، حسبت انہ قال، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا، تخدشها حرۃ، کہ ایک بلی اس کو نوچ رہی ہے، یعنی بلی اس کو کاٹ رہی ہے جہنم میں. قلت ما شأن هذه، میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. قالوا حبستها، اس عورت نے اس بلی کو قید کر رکھا تھا. حتی ماتت جوعا، یہاں تک کہ وہ بلی بھوکی مر گئی. لا ہی اطعمتها ولا ارسلتها تأکل، نہ اس نے اس کو کھانا دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کھا لے. قال نافع، نافع کہتے ہیں حسبت انہ قال، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا، من خشیش او خشاش الارض، کہ بلی زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لیتی، خشیش یا خشاش الارض. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ جانوروں کے حقوق بھی ہیں، اور جانوروں کے حقوق میں یہ ہے کہ انہیں کھانا پانی دیا جائے، ان کو جو کم از کم آپ کے پاس ہو. آپ نے جو پیٹس رکھے ہوئے ہیں، جو باہر ہے ان کی تو ذمہ داری آپ پہ نہیں، آپ کے رب پہ ہے. وہ خود کھلا پلا دے گا ان کو اڑنے کی صلاحیت، چلنے کی طاقت دی ہے، وہ اپنا کھا پی لیں گے. اس صورت میں آپ ذمہ دار نہیں. اگر کوئی بلی، اس کو کوئی شکار نہیں ملا، یا کوئی شیر اپنے کچھار میں بھوکا پڑا ہے، تو آپ سے نہیں پوچھو گی. لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی جانور ہے اور آپ اس کو نہیں کھلاتے، تو اس کو جو اذیت پہنچے گی آپ کو قیامت کے دن، اس کی بھی جواب دہی کرنی پڑے گی. اور دوسرا کیا پتا چلتا ہے کہ جیسا کوئی جرم کرے گا قیامت کے دن، ویسی ہی سزا اس کو ملے گی. یعنی آگ اور جہنم، باقی تو سب چیزیں، لیکن ان جرائم کا نتیجہ جرم کی شکل میں بھی دیکھے گا، اسی شکل میں. جیسے آتا ہے نا کہ من جاء بالسیئۃ فلہ مثلها، اسی کی مانند. اور قرآن پاک میں بھی اس کے اشارات ملتے ہیں کہ جیسا کوئی جرم کرے گا قیامت کے دن اسی قسم کی سزا بھگتے گا. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں ان کی سزا کیا بتائے گی کہ وہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتے رہیں گے. اسی طرح یہاں جس نے بلی کو مارا تو بلی کو حق دے دیا کہ جاؤ مار لو اپنے مالک کو، جاؤ تم بھی حق رکھتی ہو، تم بھی جان والی تھی، جاؤ ایسے ہی کاٹ لو اسے جس طرح اس نے تمہیں مارا. باب رفع البصر الى الامام فی الصلاۃ، نماز میں امام کی طرف دیکھنا. یعنی کیا خشوع و خضوع کے خلاف تو نہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے امام کو دیکھ رہا ہو. وقالت عائشہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف رأیت جہنم یحطم بعضها بعضا. حضرت عائشہ کی روایت ہے صلاۃ کسوف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا جہنم کو. یعنی یہ روایت بہت سے لوگوں نے بیان کی ہے. جو ابھی آپ نے پڑھی حضرت اسماء کی روایت ہے، حضرت عائشہ بھی اس کو روایت کرتی ہیں، اور اس میں آپ کیا بتاتی ہیں کہ صلاۃ الکسوف کیا تھی. اس میں رأیت جہنم، میں نے جب جہنم دیکھی، یحتم بعضها بعضا، کہ اس کا بعض حصہ بعض کو توڑ پھوڑ رہا ہے، اس کو کھا رہا ہے. جس طرح ایک اور حدیث میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ میرا بعض کو کھا رہا ہے. رأیت جہنم یحتم بعضها بعضا حین رأیتمونی تأخرت، جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہوا تھا. یعنی ایسی ہولناک آگ تھی کہ میں نماز میں ہی پیچھے ہو گیا تھا. اور امام بخاری کہاں لا رہے رأیتمونی، تم مجھے دیکھ رہے تھے، جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نماز میں امام کو دیکھا جا سکتا ہے. یعنی جو آگے کھڑا ہے اس کی طرف نظر کرنے سے نماز کی خشوع میں فرق نہیں پڑتا. حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن عمارة بن عمیر عن ابی معمر قال قلنا لخباب اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر. ابو معمر کہتے ہیں کہ ہم نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھتے تھے ظہر اور عصر کی نماز میں، کیونکہ خاموشی سے جو پڑھی جاتی تھی. قال نعم، وہ کہتے ہیں ہاں پڑھتے تھے.
فقلنا ہم نے پوچھا بما کنتم تعرفون ذاک تمہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں؟ قال باستراب لحیتہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے کی وجہ سے. جب انسان بولتا ہے تو داڑھی کے بال بھی ساتھ حرکت کرتے ہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ امام کو دیکھتے ہوئے اگر کسی کی نظر اس کے چہرے تک بھی پڑ جائے مثلا سائیڈ کی صفوں سے تو اس کی بھی اجازت ہے. یعنی شرط نہیں ہے کہ سجدے پر ہی دیکھتا رہے، سجدے کی جگہ پہ افضل ہے کہ دیکھے نیچے ہی، لیکن اگر آگے بھی نظر پڑ جائے تو حرج نہیں. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال انبأنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب انهم كانوا اذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه قد سجد. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ برا بن عازب کہ وہ جھوٹے نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نماز پڑھتے تو آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے اور قیام کرتے یہاں تک کہ وہ ان کو دیکھتے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں. یعنی ان کی نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ جاتے تو پھر وہ نیچے آتے تو دیکھ کے ہی ایسے ہوتا تھا نا، صرف سن کے تو نہیں ہو سکتا. یعنی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نماز پڑھتے آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو وہ آپ کو دیکھتے کھڑے رہتے کہ رکوع سے اٹھا چکے ہیں تو وہ اٹھاتے، یعنی رکوع میں بھی ذرا سا دیکھ لیتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ سجدے میں جاتے اس وقت وہ سجدے میں جاتے تھے. تو یہ امام کی پیروی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ امام کو سننے کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال خسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورج گہنا گیا آپ کے زمانے میں. فصلى تو آپ نے نماز پڑھائی. فقالوا یا رسول اللہ رأيناك تناول شيئا في مقامك. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نماز میں دیکھا کہ آپ کوئی چیز اپنی جگہ میں پکڑ رہے تھے. ثم رأيناك تكعكعت پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں. فقال انی اريد الجنة آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت دکھائی گئی. فتناولت منہا تو میں نے لینا چاہا. انقودن ایک خوشہ، تناولت لینا چاہا ایک خوشہ اس سے. ولو اخذتہ اور اگر میں اس کو لے لیتا لاکلتم منہ تو تم اس سے کھاتے. ما بقیت الدنیا جب تک دنیا باقی رہتی، کیونکہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہے گا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى لنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم رقي المنبر کہ ہمیں نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم رقي المنبر پھر آپ چڑھے ممبر پر. فاشار بيديه آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا قبل قبلة المسجد مسجد کے قبلے کی طرف. ثم قال پھر آپ نے فرمایا لقد رأيت الآن منذ صليت لكم صلاة الجنة البتہ تحقیق ابھی جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی میں نے دیکھا جنت کو والنار اور آگ کو ممثلتین کہ ان کی تصویریں دکھائی گئی مجھ کو فی قبلۃ هذا الجدار اس دیوار کے قبلے کی طرف. یعنی یوں لگتا ہے جیسے اسکرین سامنے آ گئی تھی آپ کے. ممثلت مثال یعنی اس کی مثال میں نے دیکھی اس جیسا دیکھا. فلم ارک اليوم فی الخیر والشر اور اس دن جیسا خیر اور شر میں نے آج تک نہیں دیکھا. یعنی جنت جیسا حسین نظارہ کبھی نہیں دیکھا اور جہنم جیسا شر بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا. ثلاثاً 3 مرتبہ یہ بات دہرائی. باب رفع البصر الى السماء فی الصلاۃ رفع اٹھانا بصر نگاہ کا الى السماء آسمان کی طرف فی الصلاۃ نماز میں. یعنی کیا انسان اوپر بھی دیکھ سکتا ہے؟ یہ سب کیا پتہ چلتا ہے؟ سامنے تو دیکھ سکتا ہے، امام کو بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن کیا آسمان کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ حدثنا علی بن عبد اللہ قال اخبرنا یحیی بن سعید قال حدثنا ابن ابی اروبہ قال حدثنا قتادہ ان انس بن مالک حدثهم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام يرفعون ابصارهم کیا بات ہے لوگوں کو کہ اٹھاتے ہیں اپنی نگاہوں کو الى السماء فی صلاتهم طرف آسمان کی اپنی نمازوں میں. فاشتد قوله آپ نے شدت سے کہی اپنی بات فی ذالک اس معاملے میں. حتی قال یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا. کیا فرمایا؟ لینتہین عن ذالک او لتخطفن ابصارهم کہ لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کیا؟ نماز میں اوپر دیکھنا آسمان کو، ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی. لتخطفن ابصارهم یعنی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایسا کرے نماز میں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو